اس وقت میں جس سوشل ایشو اور کربناک معاشرتی پہلو پر بات کرنا چاہ رہی ہوں، اس پر بات کرنا ایز اے لیڈی میرے لیے بہت مشکل ہے، مگر بات کرنا ضروری بھی ہے، کیونکہ آنکھیں بند کرنے سے حقیقت سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ منہ بند رکھنے سے معاملات مزید بگڑیں گے، چپ رہنے سے ظالم کو شہ ملتی ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ ہم سب ظالم ہیں، معاشرتی بگاڑ کے ذمہ دار ہیں۔ یہ بتائیے، چلیں اگر بتانے کی بھی ہمت نہیں تو اپنے آپ سے ہی پوچھ لیجئے، اپنے آپ کو تو تسلی دیجئے، جواب دیجئے کہ اسلام میں دوسری، تیسری، چوتھی شادی کیوں کی جاتی ہے، کیوں جائز رکھی گئی؟ جواب بالکل سادہ ہے، نظر جھکانے اور نسل بڑھانے کے لیے۔ لیکن کیا واقعی یہ شادیاں آج اسی لیے ہو رہی ہیں کہ نظروں کو جھکایا جائے اور نسل کو بڑھایا جائے؟ جہاں تک میری آبزرویشن ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں، آپ نے مشاہدہ کیا یا نہیں، اکثر دوسری، تیسری یا پہلی کے بعد جتنی بھی شادیاں ہوتی ہیں ان سے بچے نہیں ہونے دیے جاتے۔ وائی؟ اس لیے کہ جب دل بھرے تو ہاتھ چھڑانا آسان ہو، رشتہ ختم کرنا آسان ہو، اور بچے پاؤں کی زنجیریں نہ ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ حالانکہ شادی کے تو مقاصد میں سے اہم مقصد ہی نسل بڑھانا ہے، اور پھر نظر جھکانا بھی۔ ان میں سے کوئی بھی مقصد پورا ہوتا ہے یا کسی بھی مقصد کی تکمیل کے لیے شادی کی جاتی ہے؟ نظر جھکانے کو ہی دیکھ لیں، ایک کی جاتی ہے تو دوسرا شکار تلاش کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی کوئی تگڑا شکار ملتا ہے پچھلے کو بائے بائے کر دیا جاتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ نکاح تو اسلامی طریقے سے ساتھ نبھانے کا عہد کرنے کا نام ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ آج کل کے اکثر نکاح موسٹ پریڈکٹڈ ڈیورس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ یعنی نکاح کے ساتھ معلوم ہوتا ہے، پہلے معلوم ہوتا ہے کہ یہ طلاق ہونی ہی ہونی ہے، یہ ساتھ نبھایا جانے والا نہیں، اور 3-4 مہینوں میں ہی یا اس سے بھی تھوڑے عرصے میں ڈیورس سامنے آ جاتی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں آپ، کس کا ہے قصور؟ لڑکیاں کم عمر ہیں، میچورٹی نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، والدین بھی تو شریک ہوتے ہیں نکاح میں۔ بچپن سے بچیوں کے ذہن میں پیسہ، کوٹھی، کار کا خواب ڈال کر ذہنی بیمار شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے دھکیل دیا جاتا ہے۔ وجہ شہرت اور پیسے کی ہوس ہے۔ مشہور ہونے کا فوبیا سب کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ راتوں رات کامیاب ہونے کا خواب کسی منسٹر یا مشہور شخص سے شادی کر کے ممکن ہو جاتا ہے۔ والدین برابر کے شریک ہیں، برابر کے پیسے کھا رہے ہیں، نکاح کے وقت بھی، نکاح کے بعد بھی، اور خلا کے وقت بھی۔ یہ ان کی لاٹری ہے، بیٹیوں کو کیش کیا جا رہا ہے۔ اس وقت لڑکیوں کے لیے 3 بڑے بزنس بے شک حرام کے ہیں مگر ٹاپ پہ جا رہے ہیں، جن میں سے نمبر 1 کسی مشہور کروڑ پتی شخص سے لڑکی کی شادی ہے۔ بس یہ ہو جائے تو سمجھیں وارے نیارے۔ اور دوسرا، شہر کی لڑکیاں ہاسٹلز میں رہ کر جو جسم فروشی کا دھندا کرتی ہیں، یہ بزنس بھی بڑا عروج پہ ہے، اور دیہات کی لڑکیاں بھی پیچھے نہیں۔ انتہائی ذاتی نوعیت کے جو مسائل ہیں، جیسے خامند، بیوی، سوکن، ساس، عشق مشوقی، ایسے ذاتی نوعیت کے ٹاپکس پر ننگی ویڈیوز بنا کر ولاگنگ اور ارننگ کی جاتی ہے۔ مرد اگر درندے ہیں تو لڑکیاں خونخوار جانور ہیں۔ مرد کو اگر ہڈی یا گوشت کی تلاش ہے تو لڑکی کو ہڈی اور گوشت کا ٹکڑا بنا کر پھینکا جاتا ہے، شکار کو پھنسایا جاتا ہے، فیم بھی ملتا ہے اور منی بھی ملتی ہے۔ بظاہر تو یہ پیسے کی گیم ہے، مگر حقیقت میں جذبات کا خون ہے، احساسات کا قتل ہے، رشتوں کو توڑنا ہے۔ اس سارے ڈرامے اور بزنس کی قیمت پتہ ہے کون چکاتا ہے؟ پہلی بیوی اور بچے، جو کبھی اس گیم کا حصہ نہیں ہوتے، اور نہ ہی انہیں شکاری کی اصلیت معلوم ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں بڑے دکھ کے ساتھ کہ صرف سیاسی ہی نہیں، مذہبی، دین سے وابستہ افراد بھی اس گھناؤنے پیشے سے منسلک ہیں۔ یہ معاشرے کا کینسر ہے، اور میرا دل اس وقت غم سے پھٹا جا رہا ہے۔ میں اپنا دکھ آپ کے سامنے لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتی کہ دینی گھرانوں میں غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر
بیٹی کو دوسری تیسری چوتھی بیوی بننے پر مجبور کیا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ ظالم کا ہاتھ بہت کھلا اور بہت مضبوط ہوتا ہے۔ پتہ ہے ایک جیتی جاگتی مکھی کو کیوں نگلا جاتا ہے؟ ایک شخص کا کردار معلوم ہوتا ہے، دین میں دنیا میں اس کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا، پھر بھی اس کا ساتھ چوز کیا جاتا ہے، اور بچیاں بچپن سے ہی انہیں آئیڈیلائز کرتی ہیں جن کے پاس کار، کوٹھی اور پیسہ ہو۔ شریعت میں نکاح کرنے کے 4 مین اسباب وجوہات ہیں: مال، صورت، نسب اور دین۔ باقی ہر چیز کو اگنور کر دیا جاتا ہے، صرف مال کو ترجیح دی جاتی ہے۔ آخر ہم کیوں نہیں اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو سیلف رسپیکٹ سکھاتے، خودداری کے ساتھ جینا سکھاتے؟ اللہ کے لیے بیٹیوں کو خودداری کے ساتھ مشکل حالات میں جینا سکھائیں، خوشامد اور لالچ کے ساتھ کمفرٹ زون کے خواب نہ دکھائیں۔ فکری ہم آہنگی اور نیک سیرت مفلوق الحال شخص بہتر ہے واحیات امیر زادے سے۔ ہمیں اپنی زندگی سے لالچ کو نکالنا ہوگا، ہمیں اپنی بچیوں کو خودداری سکھانی ہوگی، تبھی مہذب معاشرے کی امید رکھی جا سکتی ہے، وگرنہ ایک مہذب معاشرے کا خواب اس طرح ممکن نہیں۔ پیسے کی خاطر نکاح، مشہور ہونے کا فوبیا، راتوں رات امیر ہونے کا خواب، گمنام لڑکی سے سوشل میڈیا سینسیشن اور ہیروئن بننے کا خواب، واحیات امیر زادے کے ساتھ کیا نکاح سے ممکن ہے؟ نکاح جیسے مقدس رشتے کو تو ان مذموم مقاصد کے لیے استعمال نہ کرو، خواہ وہ خاندانی شادیاں ہوں یا پھر بچیوں کا مائنڈ سیٹ بناتے تو آخر ہم خود ہی ہیں۔